اس لیے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں وہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے اس طویل دعا کو اگر کوئی آدمی مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا پہلا جملہ گزشتہ جمعہ میں گزرا کہ آدمی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا دل سے یہ دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں سوال کرتا ہوں بعلمک الغیب، اللہ جو آپ کا غیب کا علم ہے میں اس کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں۔ واسطہ دینے کا امت میں کوئی بھی منکر نہیں ہوا، اور اللہ سے واسطے اور وسیلے سے مانگنے کا کسی نے انکار نہیں کیا سوائے خوارج کے اور معتزلہ کے جو گمراہ فرقے تھے۔ اہل السنہ اور کیا اہل تشیع سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، اور اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں جس میں مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، ہم سے نہیں دہرا رہے، کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور پتھر لڑک کے آگے آ گیا تھا اور ان کے بس میں نہیں تھا کہ پتھر کو ہٹا سکیں، تو ان میں سے ایک نے دعا مانگی اور اس سے کہا میرے پروردگار میرا یہ عمل، دوسرے نے کہا اللہ والدین ان کی خدمت، اور تیسرے نے کہا کہ اے پروردگار میں ایک عورت سے ہٹ گیا۔ یہ اپنے نفس پہ ضبط کرنا اور خواتین کے قصے میں نہ پڑنا، قرآن پہ غور کرو، یہ کتنی بڑی قربانی ہے اور اللہ اس پہ کتنا نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، کبھی قرآن پڑھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کرنا، اور وہ دعائیں ہمیشہ مانگو۔ انہوں نے ایک جگہ دیکھا کنویں پہ بھیڑ تھی اور مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور 2 لڑکیاں الگ سے کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانوروں کی سیرابی کا پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ لڑکے مرد ہٹ جائیں تو پھر ہماری باری آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور اپنے وقت کے نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، پھر وہ چلی گئیں اور انہوں نے کہا کہ ابا ایک نوکر رکھ لیں پانی پلانے کے لیے، وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، اور ایسا بندہ رکھیں جو طاقتور ہو، بکریوں کو پانی پلائی کروا سکے اور امانت دار ہو کہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس سے کہا یہ جس سے پانی پلایا ہے لڑکے نے اب اسی طرح کا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا لیا، اور پھر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا احدی ابنتی ہاتین، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا، علی ان تاجرنی 8 حجج، اور حق مہر یہ ہے کہ تم 10 سال تک ہماری بکریاں چراؤ گے۔ یہ نکاح ہے، 10 سال تک بکریاں چرائیں اور پھر جا کر وہ لڑکی ملی، یہ نکاح ہے۔ اور اس کے برعکس بدکاری ہے، نکاح کے مقابلے میں بری چیز ہے، اور اس سے بچنا تھا یوسف علیہ السلام نے،
تو ان عورتوں نے کہا کہ اچھا یہ اس طرح قابو نہیں آتا، اور مصر کی عورتوں کے لیے یہ ایک آزمائش بن گیا ہے، تو انہیں قرآن کہتا ہے پھر یہی حل سمجھ میں آیا کہ اسے جیل میں ڈلوا دو، بضع سنین، وہ تقریباً 9 سال جیل رہا، تو نکاح 10 سال اور بدکاری سے بچنا 9 سال۔ سوچو خود کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تعالی نے اس نکاح کے بعد اسے نبوت عنایت فرما دی، اگرچہ نبوت کی عطا کے اسباب اور ہیں۔ جو لوگ پاک ہوتے ہیں اور جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ للصائم فرحتان، ہم انہیں 2 مرتبہ خوش کر دیں گے، ایک مرتبہ اس وقت جب ٹھنڈے پانی سے افطار کرتا ہے، اور ایک مرتبہ اس وقت خوش کر دیں گے جب میرا بندہ میں اس سے ملوں گا۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یوں مانگو۔ وہ 3 آدمی تھے نا غار والے، وہ حدیث آپ کو نہیں معلوم تو جا کے دیکھ لینا، لمبی حدیث۔ تو اس سے کہا اللہ میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں جو اس دن اس عورت کو میں نے چھوڑ، اللہ میں اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اللہ جو میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ تیسرے نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا۔ فرق اتنا پڑتا ہے کہ اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگنا پوری امت متفق ہے۔ کہتا ہے اے رب جو نفل پڑھے تھے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، اے رب جو طواف کیا تھا آپ کے لیے اس کا واسطہ دیتا ہوں، اسے صحت دے دے۔ اے اللہ نہ ہونے کے باوجود کسی کی مدد کر دی تھی، وہ نیکی اگر آپ نے قبول فرما لی ہو اس کا واسطہ دیتا ہوں، میری اس مشکل وقت کو گزار دے۔ پوری امت متفق، کوئی اختلاف اس پہ ہے کہ ذات کا واسطہ دینا، کہ اللہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ فلاں آدمی کے صدقے سے، اللہ میرے والدین کے واسطے سے، اس پہ اختلاف ہے۔ اور دیوبند اور بریلی سارے اور اہل تشیع سب اسے مانتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اعمال سے واسطہ دینا جائز اور اشخاص پرسنالٹیز کے ذریعے واسطہ دینا ناجائز۔ ہمارے نزدیک سب جائز ہے، چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو، اگر ذات نہ ہو تو عمل کیسے پیدا ہو؟ اسی طرح اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا، جب بندہ پڑھتا ہے یا اللہ، اے اللہ تیری ذات کے واسطے سے، یا کریم، اے بہت عزت والے تیری عزت کا واسطہ، وہ پڑھتا ہے یا ذل جلال والاکرام، اے بہت بہت زیادہ جلال، روب اور اکرام والے پروردگار۔ قرآن کہتا ہے فدعوہ بہا، اللہ کو ہمیشہ دعا میں اس کے ناموں کے ذریعے یاد کرو۔ اس لیے اللہ کے نام یاد کرے، دعا میں بار بار اللہ کا نام لے، یا کریم یا رحیم یا ودود وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا یہ آ گیا، اللہم بعلمک الغیب، اللہ وہ جو علم آپ کا ہے نا پوری کائنات پہ، پورے زمانے پہ محیط ہے، زمان و مکان تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں رب۔ اس زمان و مکان کی ابتدا ہوئی تھی، کوئی انتہا بھی ہوگی، نہیں ہوگی، انفینٹی ہو جائے گی۔ ساری کائنات کا جو تیرا علم ہے میں اس کے واسطے سے مانگتا ہوں حاضر۔